بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدوروں کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ عورت کو لوگ جنگل میں باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور کیسر و کسرا کے اندر رواج تھا کہ لڑکی جوان ہوتی اسے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں کہ عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں جب عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا ہو، عورت کی کوئی حیثیت متعین نہیں تھی۔ عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی۔ عورت جنسی خواہشات کی علامت تھی۔ عورت خواہشات نفسانی مرکز پانی کا رہ گئی تھی، اور عورت کو صرف دنیاوی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آؤ میں تمہیں 14 صدیوں پہلے، بلکہ 14 صدیوں سے پہلے کیسر و کسرا کی کیفیت بتانا چاہتی ہوں کہ جس کو بازار میں کھڑا کر کے اس کی بولیاں لگتی تھیں۔ اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی تو عرب میں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عورت کے لیے کوئی زندگی نہیں تھی۔ عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا۔ عورت کے لیے کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ عورت کے سامنے کوئی روشنی نہ تھی۔ میرے بہن بھائیوں، ایسے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے۔ عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے۔ عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے۔ اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھرتی ہے۔ 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ کتب عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ ابدال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے چکے ہیں کہ جو عورت خواہشات نفسانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بنانے والے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آئے۔ میرے بہن بھائیوں، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے، انسانوں سے بھی بڑا گناہ، زمینوں سے بھی بڑا گناہ۔ اتنا بڑا گناہ میں نے کیا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زنا سے بھی بڑا گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا کہ شراب سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا کہ جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا، کائنات سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ 14 سال بیت گئے۔ 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ یہ پہلی اولاد ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔
حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی۔ بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی۔ جب میں گھر جاتا تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، جس کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ 5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے، لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میرے کارندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کل کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج ہی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج ہی اس کو تہ تیغ کر دوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا تھا، صرف یہ کہا کہ اس کو تیار کر دے، اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی، اس کی ماں کو پتہ نہ چلا۔ وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جا رہا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہ بچی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا اور خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں قبر کھودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے دوپٹہ میں مٹی ڈالی اور میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی ابا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ کرام رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ اس لیے کہ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت تھے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا جی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دیں، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی۔ میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں رکھا ہے اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میں کہوں گی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج 40 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں،
اس لیے کہ آپ رحمت دو عالم رحمت للعالمین ہو۔ اتنے بڑے گناہ کی معافی مجھے مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے۔ تجھے ترس نہ آیا جب وہ بچی روتی تھی؟ تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اسے قبر میں اتارا؟ وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا۔ لیکن یاد رکھ، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ تو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا۔ اور یاد رکھ، آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں جو 2 بچوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میں عورت کے لیے، بچیوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بے گور و کفن قبروں میں اتار دی گئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ذرا یہ واقعہ بھی سنیں اور سبق حاصل کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑا ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی، وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کروایا کہ حضرت، میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کے ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے، اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی، کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں کچھ کر سکا تو کروں گا، مگر صرف یہی نہیں، جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے درخواست کی کہ حضرت، یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی اور مجھے یاد کر کے روئے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران ہو گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسل شروع ہو جاتا ہے۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا، بالآخر بچے نے آ کر استاد سے کہا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر چلا جاؤں۔ اب استاد بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آئی اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو سکا۔
جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں۔ ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اے اللہ، میں یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آج مجھے جیسے یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر لیجئے۔ آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجئے۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھا۔ شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے اپنے پاس سلائے گی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی، میں آپ کا بچہ با یزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون با یزید؟ میرا با یزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں وہ روتے روتے واپس مدرسہ چلا آیا۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش آج ہم میں سے کوئی ہمت کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو با یزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اس کو روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا، ادھر آؤ، سینے سے لگو، اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی، تمہارا مجاہد اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیاں لیں، بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگایا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ، مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو با یزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔